والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتاب الزکا. نصر اللہ مائک میوٹ کرو. نصر اللہ مائک میوٹ کرو. کتاب الزکا، زکوٰۃ کے متعلق یہ کتاب ہے، بیان ہے زکوٰۃ کا بیان. ٹھیک ہے جی. زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے وہ بڑھنا ہے، لغت میں بڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کا معنی ہے پاکیزہ کرنا بھی ہے. ٹھیک ہے، مال پاکیزہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ بڑھنا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس میں برکت آتی ہے. ٹھیک ہے جی. مال دولت میں کیا آتی ہے؟ برکت آتی ہے. اور شرعی اس کا معنی یہ ہے کہ جو جب یہ مال جو ہے نصاب کو پہنچ جائے تو اس سے مال نکالنا، یعنی اگر وہ پیسے ہے یا سونا وغیرہ ہے تو سال گزر جائے تو اس میں سے 40واں حصہ نکالنا. سونا ہے، نقدی ہے. ٹھیک ہے. نصاب میں سونا 7.5 تولے ہو اور چاندی جو ہے 52.5 تولے ہو یا اس سے زیادہ ہو تو پھر اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی 40واں حصہ، یعنی 100 میں سے 40، یعنی 2.5%. ٹھیک ہے. اگر 1 لاکھ روپیہ اس میں سے 2.5 ہزار اس حساب سے. ٹھیک ہے. 2 لاکھ 5,000. تو اللہ کا اس فرمان ہے واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. ان 5 جو بنیادیں ہیں ان میں سے نماز کے بعد ساتھ میں اکثر زکوٰۃ کا ذکر ہے. زکوٰۃ کی 3 قسمیں ہیں. ایک زکوٰۃ فرض ہے، 7.5 تولے سونا ہے آپ پر، اس کی زکوٰۃ دینا آپ پر کیا ہے؟ فرض ہے. چاندی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہے، صدقہ فطر جو ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے. اس کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ ہے نفلی، صدقہ دینا اللہ کی راہ میں، وہ نفلی کام ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے علاوہ پھر زمین پر زکوٰۃ ہے جو اس میں سے عشر نکلے، اور اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ تجارت پر زکوٰۃ ہے. اچھا، پھر جانوروں پر زکوٰۃ ہے. 5 اونٹ ہیں تو اس پر زکوٰۃ 1 بکری، اور 30 گائیں ہیں تو اس پر زکوٰۃ 1 بچڑا ہے کم سے کم، اور 40 بکریاں ہیں تو اس پر 1 بکری ہے. پھر 120 ہو جائیں پھر 2 بکریاں ہیں. پھر 200 ہو جائیں 3 بکریاں ہیں. 300 ہو جائیں 4 بکریاں. 500 ہو جائیں اسی طرح 100 پر 1 بکری بڑھتی جائے گی. ہاں، اس کے لیے شرط یہ ہے بکری گائے اونٹ کے لیے کہ سال کا اکثر حصہ باہر چرتی ہوں، کھیتوں میں باہر. ٹھیک ہے. اگر کسی نے ایک فارم بنایا ہوا ہے بکریوں کا، گائے کا یا اونٹ کا فارم میں، اسی 4 دیواری میں رہتے ہیں اور وہیں ان کو گھاس دی جاتی ہے تو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں زکوٰۃ سے متعلق سب سے پہلے ابن عباس کا قول، وہ جو حدیث ہے، حدیث نمبر 7 ہے بخاری کی، ہرقل والی حدیث. ٹھیک ہے. روایت ہرقل، جس میں ابو سفیان شام کو جاتے ہیں اور پھر وہاں ہرقل کو آپ علیہ السلام جب خط بھیجتے ہیں اور خط ان کے پاس پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس علاقے کا جو بندہ ہے اس کو لے آؤ. ٹھیک ہے نا. تو ابو سفیان کو لایا جاتا ہے تو ابو سفیان سے ہرقل پوچھتا ہے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا نسب کیسا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے، اور ان سے جنگ ہوئی ہے تو کیا سلسلہ چلا، پھر وہ تمہیں حکم کیا دیتا ہے. تو وہاں پھر ابو سفیان کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ یأمرنا بالصلاۃ والزکوٰۃ، وہ ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں. والصلۃ والعفاف، صلہ رحمی کا اور پاک دامن کے ہونے کا ہمیں حکم دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ صلح حدیبیہ غالباً 6 ہجری میں یہ واقعہ ہے، 7ویں ہجری میں. زکوٰۃ کب فرض ہوئی ہے؟ 2 ہجری کو فرض ہوئی ہے. زکوٰۃ کے احکام جو ہے وہ 2 ہجری کو کیا ہے؟ فرض ہوا ہے. ٹھیک ہے جی.
9 ہجری کو آپ علیہ السلام نے حضرت اگلی جو روایت معاذ بن جبل کو آپ علیہ السلام نے یمن کی طرف بھیجا، گورنر بنا کے آپ علیہ السلام نے ان کو بھیجا، ٹھیک ہے، یمن کی طرف۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں جو عیسائی رہتے ہیں ان کو کلمے کی طرف بلانا ہے، ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، انہیں دعوت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو پھر ان کو بتانا کہ تم پر 5 نمازیں فرض ہیں، ٹھیک ہے جی، دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر پھر وہ اطاعت کر لیں اس چیز کی تو ان کو بتانا کہ ان پر فرض ہے صدقہ، یعنی زکوٰۃ فرض ہے، پھر ان سے زکوٰۃ لے کے، امیروں سے زکوٰۃ لے کے غریبوں پر آپ نے تقسیم کرنی ہے۔ یا علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی کہ وہاں امیروں سے زکوٰۃ لے کے غرباء پر تقسیم کرنی چاہیے۔ اب یہاں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، امام شافعی دیگر امام کہتے ہیں کہ اس شہر کے علاوہ دوسرے شہر میں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، تو فیصل آباد کی زکوٰۃ فیصل آباد میں، فیصل آباد کے امیروں سے لے کے فیصل آباد کے غریبوں کو تقسیم کی جائے گی۔ حناف کہتے ہیں یہاں ہے فقراء، غنی سے لے کر فقراء پر دی جائے، فقیر کہیں بھی ہو، جہاں بھی کسی کی حکومت ہے تو امیروں سے لے کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو وہاں آپ نے کلی طور پر حکم دیا کہ آپ نے ایک شہر میں نہیں بلکہ وہاں کے جو امیر ہیں ان سے لے کے غریبوں کے آپ نے زکوٰۃ کو دینا ہے۔ جی جواد صاحب۔ استاد جو ابھی اپنے موقف تھا، یہ کن کا موقف ہے کہ ایک شہر کا ایک ہی نہیں دیں گے زکوٰۃ؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ صحیح، شوافی کا یہ حکم۔ احناف کا موقف ہے کہیں بھی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، غریبوں میں زکوٰۃ تقسیم کر دینی ہے جہاں بھی غریب ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک آدمی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے خبر دیجیے ایسے عمل کی کہ میں وہ عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں، ٹھیک ہے جی۔ تو صحابہ نے کہا اس کو کیا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام رہنے دو، اس نے جو بات کی اچھا ہے، بات کی فائدے کی پوچھی اس نے، بس یہ کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی بات کرنی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے اور صلہ رحمی کرنی ہے، انشاءاللہ تم کیا رہو گے، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اب یہ زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم نہیں، تو ظاہر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ حج کے فرض ہونے سے پہلے ہو، 9 ہجری کو حج فرض ہوا ہے تو اس سے پہلے یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ عمل یعنی جو فرائض آپ مکمل کریں، صلہ رحمی کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ اگلی روایت میں ہے کہ ایک اعرابی آپ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں ایسے عمل کے بارے میں بتائیے، اذا عملتہ، جب میں وہ عمل کروں، دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ جو فرض ہے وہ دینی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بھی حج کا ذکر نہیں ہے تو اب یہاں وہ معنی نہیں لے کے کہ حج یہ پہلے ہو سکتا ہے، کیونکہ 9 ذی الحجہ کو حج ہوا ہے، 9 ہجری کو۔ تو اس نے کہا اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نہ اس پر میں بڑھاؤں گا اور نہ اس پہ کم کروں گا۔ تو یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا جو یہ چاہتا ہے، جس کو یہ خوشی ہو کہ میں جنتی کو دیکھوں، تو اس شخص کو دیکھ لے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے کرنا اس میں لا ازید علی ھذا، اس میں اضافہ نہیں کروں گا، دوسری روایت میں نہ اس میں کم کروں گا۔ اس میں علماء نے آگے بتایا کہ اس کی جو دوسری احادیث بخاری میں، اس میں یہ کہ جو فرائض ہے نا اس میں کمی نہیں کروں گا، 5 فرض ہیں تو 5 ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا، باقی آپ نفلی ہے جتنا آپ چاہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور ولی کون ہے؟ جو فرائض مکمل کر کے نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اور پھر اتنی کثرت کرتے ہیں میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں ان کے کان، میں ان کی آنکھیں، میں ان کے ہاتھ، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، جب وہ سوال کرتے ہیں میں انہیں عطا کرتا ہوں۔ تو وہ نفلی کام ہے، جتنا آپ چاہیں کریں، تو یہ فرائض مکمل کر لیں تو بڑی بات ہے۔ آج کل کے لحاظ سے اگر آپ فرائض پر اگر پابندی کرتے ہیں نا، یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرائض مکمل کریں، باقی نوافل تھوڑے بہت کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ آگے بھی اسی طرح کا عبد القیس کا وفد آیا آپ علیہ السلام کے پاس، عرض کیا رسول اللہ یہ کفار جو مدر والے ہیں یہ آپ اور ہمارے درمیان ہیں، تو لڑائی کا خطرہ ہوتا ہے، تو ہم
حرمت والے مہینوں میں آتے ہیں تاکہ ہم آپ سے کچھ سیکھیں اور پیچھے والوں کو ہم کو جا کے بتائیں، تو لہٰذا آپ ہمیں حکم دیں، آپ ہمیں تبلیغ فرمائیں۔ تو آپ نے پھر انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا، 4 چیزوں سے منع کیا۔ تو گواہی دینا اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، اور نماز، زکوٰۃ اور خمس جو غنیمت ہے، خمس۔ پھر آپ نے دبا، حنتم اور نکیر اور مزقت، یہ جو ایک برتن تھے، کدو کے برتن تھے، سبز گھڑے ہوتے تھے، ان کو استعمال کرنے سے منع کیا، کیونکہ اس وقت وہ لوگ شراب حرام تھی، تو اس کے بعد ان برتنوں کو بھی فی الحال منع کر دیا گیا تاکہ ان برتنوں کو بھی آپ ہاتھ نہ لگائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں بھی آیا کہ آپ علیہ السلام نے یہاں زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ آگے جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، جی بشارہ صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ سر شراب کس ہجری میں یہ حرام ہوئی تھی؟ شراب، جی کوئی بھائی بتائے گا؟ چلیں آپ سے پوچھ لیتے ہیں، کسی بھائی کو ہے پتہ اس کو کون سی ہجری میں شراب حرام ہوئی تھی؟ جی عبدالرفیق خان صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی سر مجھے تو آ رہی ہے۔ رفیق خان صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ جی سر جی۔ جی ارسلان صاحب، میرے خیال میں نہیں جی جی دیکھ کے بتا دیں گے کیا خیال ہے؟ ہاں، شراب کی حرمت میرے خیال میں 3 ہجری کو غالباً ہے، دیکھ لیں مزید۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہوگا سر، ٹھیک ہوگا، شکریہ سر۔ یہ آپ کو ہو جائے گا۔ جی، تو آپ علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جو آدمی بھی، اچھا اس میں سے کچھ علاقے کے لوگ جو ہے نا وہ کافر انکار کرنے لگے، زکوٰۃ کے انکار کرنے لگے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ بھئی ہم نے ان سے زکوٰۃ لینی ہے۔ اگر روایت میں آئے گا کہ اگر وہ بکری کا بچہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں دیتے تھے، اب انکار کریں گے تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اتنی لیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جناب آپ کیوں ان سے، اس کو کہتے ہیں مانعین زکوٰۃ، زکوٰۃ کے انکاری، ٹھیک ہے جی، زکوٰۃ سے انکار کر دیا تھا کئی قبیلوں نے، مانعین زکوٰۃ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ہم نے ان سے جہاد کرنا ہے، یہ ایک فرض کا انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ان سے کیوں ہم لڑیں، جب نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بھائی جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے، ٹھیک ہے نا، اس نے ہم سے مال اور جان محفوظ کر لی، باقی حساب اس کا اللہ پر۔ فرما نہیں، ہم نے ان سے زکوٰۃ لینی ہے اور منع کرے گا تو قتال کرنا ہے۔ تو پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ واقع بھی اللہ نے حضرت ابوبکر کے سینے کو کھول دیا، اور وہ حق کو پہچان گئے کہ ایسا ہی ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، فرض کا انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر وہ مانن زکوٰۃ جو ہے انکار کرنے والے تھے، ان کے ساتھ پھر جہاد ہوا، حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا اور ان کو پھر زیر کیا گیا۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے زکوٰۃ لینے پر بیعت بھی کی ہے، کہ آپ نے بایعت النبی علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے بیعت کی کہ نماز قائم کرنی، زکوٰۃ دینی، وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مسلم، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے کہ ہم نے بیعت کی کہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور ہر نیک عمل، وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مسلم، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی رکھنی ہے، جذبہ رکھنا خیر خواہی کا کہ میرے ہاتھ سے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے سے بھلائی پہنچے، ٹھیک ہے جی۔ آگے جو زکوٰۃ کا منع کرنے والا اس کو گناہ کیا، جو زکوٰۃ نہیں دینے والا۔ والذین، قرآن پاک میں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، جو جمع کرتے ہیں سونا چاندی اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دیں کہ اس کو جہنم میں تپایا جائے گا، اس سونے کو اور اس خزانوں کو، پھر ان کی پیشانیوں پر، ان کی پیٹھوں پر اور ان کے پہلوؤں پر ان کو داغا جائے گا، کہا جائے گا چکھو یہ تمہارا خزانہ ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم نے جمع کیا ہے، یعنی بہت بڑا عذاب دیا جائے گا ان کو کہ وہ خزانہ جو ہے
सोना है, चांदी है, जो जिसकी ज़कात नहीं दी जाती उसको तपाया जाएगा जहन्नम से, उनके माथों पर, उनके पीठों पर, पहलुओं पर दागा जाएगा उनको, ये अज़ाब अलीम। ठीक है, तो ये है कि गुनाह है उस चीज़ का। अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह के दिए में से देना है इसको, जो है ना। आगे हदीस में आप अलैहि फरमाते जो माल की ज़कात नहीं देते उन पर जो है क्या है, ऊंट आएंगे उनको रौंदते जाएंगे, बकरियां आएंगी उनको रौंदती जाएंगी। ठीक है, वो मुझे पुकारेंगे या मोहम्मद, मैं कहूँगा कि मैं अब तुम्हारा मालिक नहीं, मैंने तुम्हें बता दिया कि बकरी की ज़कात देनी है, ऊंट की ज़कात देनी है, इन चीज़ों की ज़कात देनी है। तो उनको खुरों से रूंदेंगे, ऊंट अपने उनको पाँव से रूंदेंगे जो की बारगाह में ज़कात नहीं देते। ठीक है जी, तो यहाँ जानवरों की ज़कात के बारे में आ गया, और यहाँ माल यानी कि सोने और चांदी की ज़कात के बारे में आ गया। जी है। मुफ्ती साहब जैसे ज़कात की आप बयान फरमा रहे हैं, तो मुफ्ती साहब उलमाई कराम फिर बता देते हैं कि जी अगर किसी औरत के पास जेवर है, वो कुर्बानी ना करे तो वो अपना सारा माल जो शोहर के ज़िम्मे लगा दे तो फिर कुर्बानी नहीं होगी उसकी। इसी तरह मुफ्ती साहब फिर माशरे में सारे लोग ऐसे ही करते हैं, फिर ना ज़कात और ना ही ये कुर्बानी। नहीं, कौन बताता है, हम तो कहते हैं ये गलत है। ये दावत इस्लामी से ही मसला सुना मैंने, और नहीं, बहुत सारी औरतें जो हैं वो ऐसे ही करती हैं, उन्होंने अपने माल जो हैं वो शोहरों के सुपुर्द कर दिए जेवरात, और फिर वो कुर्बानी से मुस्तस्ना हो गई। नहीं, ये हीला फासिद हीला है, ऐसा करना गलत गुनाह है जी। हीला उस वक्त किया जाता है जब गुनाह से बचने के लिए। अब ये नहीं कि आप गुनाह करने के लिए हीला करें, ऐसा नहीं है, तो ये गुनाहगार होगा। देखें जी, अल्लाह ने आपको दिया ना 7.5 तोले आप पर आपके पास है, उसमें से जो मतलब 7.5 तोले लगा लो, 20-25 लाख की आपके पास अमाउंट है, 20-25 लाख में से आप 50,000 का एक बकरा नहीं ले सकती, आप क्या कर रही हैं? कल अगर बीमार हो जाएंगी तो आपका वो सारा खर्च हो जाएगा। तो इस तरह ये हीला अगर है तो गलत। और इसी तरह मुफ्ती साहब ये जो जिनके पास 20-20 तोले जेवर है, उन्होंने अपनी औलाद के लगा दिया कि जी इन बच्चों के इन नाम लगा दिया है, तो उस पर ज़कात ख़त्म हो गई है, हालांकि वो इस्तेमाल भी करती हैं। नहीं, जो जिसके अंडर है, अब हमारे पास एक डॉक्टर साहब है, वो आए थे इस मसला पूछने के लिए कि मैंने अपनी बेटियों के लिए मतलब तैयारी की है सोने की, ज़ाहिर अभी मेरे अंडर में है सारा कुछ, तो हमने कहा भी आपने ज़कात देनी है। अभी देखें ना, अब उनकी शादी नहीं हुई, अब उनको सुपुर्द नहीं किया गया, नहीं दिया गया, अभी आपके पास है तो अभी आप ज़कात होगी। ठीक है, हाँ। अब जो कि हदीस, अगली हदीस इसी पर है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसको अल्लाह ने माल दिया हो और उसका ज़कात नहीं देता, तो उसको क़यामत के दिन एक गंजा सा मुसल्लत किया जाएगा, उसके 2 आंखों के ऊपर 2 दाग होंगे स्याह। ठीक है ना, फिर उसकी जो जबड़े हैं ना, तो वो सांप उन जबड़ों को पकड़ लेगा, एक को पीछे तक लेके जाएगा गुद्दी तक, दूसरे को फिर पीछे तक ले जाएगा। ठीक है जी, फिर कहेगा अना मालुका अना कन्जुका, मैं तुम्हारा माल हूँ, मैं तुम्हारा खजाना हूँ। वो सांप मतलब सांप को देख के बंदा डर जाता है ना, उसके जबड़ों से पकड़ के उनको पीछे से तक ले जाएगा इतना। ठीक है, तो ये अजाब होगा उस आदमी को जो ज़कात नहीं देता। अल्लाह ताला जैसे अल्लाह ताला ने दिया है, वला यहसबल्लज़ीना यबख़लून। अल्लाह आगे फिर आयत अपने माइक म्यूट कर लेकर आप। मुफ्ती साहब ये भी जो जितने मसाइल हैं ये सारे गलत हैं, जो जिन पे वो यकीन करके बैठी हुई हैं, तो उनकी इस्लाह के लिए उन्हें बताएं फिर। हाँ बिल्कुल, इस तरह नहीं करना चाहिए। उनको अल्लाह ने दिया है वो दे। तो अब ये नहीं कि ज़कात का टाइम आया तो मैंने पैसा जो बेगम को दे दिया, बेगम ने मुझे दे दिया, ये गलत है, गुनहगार हो। सही, ठीक। तो बेगम को दे देंगे तो बेगम पे ज़कात फर्ज हो जाएगी। अच्छा, ये भी तो है ना, बेगम को। अच्छा, वो इसलिए करते हैं वो साल पूरा नहीं होता ना, फिर वो नहीं, देखें साल की जो हद है ना, यही तो बुनियादी नुक्ता है जो लोगों के पल्ले नहीं पड़ता। हाँ, साल की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो निसाब के माल पर है। जी जी, यानी निसाब पे साल गुजर गया तो जी। एक दिन पहले भी पैसे आएंगे ना, उस पे भी ज़कात देनी पड़ेगी। हाँ, वो दूसरा जो आप बात मेरे ज़हन में आ गई कि जो है वो अगर कुर्बानी तो माफ़ नहीं होगी ना, क्योंकि कुर्बानी के लिए साल तो है ही नहीं। हाँ, कुर्बानी तो माफ नहीं होगी, फिर कहाँ जाओगे? हाँ, कुर्बानी तो दे नहीं। हाँ, तो अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ही फरमाता है ना सूरह बकरा। हाँ, खुदा का माल खुदा की राह में खर्च नहीं करोगे तो क्या करोगे? कहाँ वमीमा रज़क़नाहुम। खान साहब आपने जो भी मसला बताया वो एक दिन पहले माल है,
مفتی صاحب دیکھیں نا، میرے پاس جتنا زیور ہے تو میں نے نیت کر لی کہ میرے شوہر، میں اپنے شوہر کو دے، یہ میرا شوہر کی ملکیت ہے، تو پھر وہ اس طرح قربانی سے بچ جاتی ہے کہ میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے تو میں قربانی کیسے کروں؟ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میرے شوہر کی ہے، تو وہ ایک قربانی پھر گھر سے جاتی ہے۔ نہیں، غلط طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہر مصیبت تکلیف سے بچائے رکھا، مال سلامت ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں جب پریشانی آتی ہے تو پھر بندہ ہر چیز بیچ دیتا ہے۔ اگر کسی پہ پرچہ ہو جائے قتل کا، چاہے وہ غلط ہی ہے، لیکن وہ ہر مال دولت بیچ کے اس اپنے آپ کو خلاصی کے لیے لائے گا۔ پھر ٹھیک ہے دوسری نا؟ بات یہ ہے کہ یہ تو 1 سال کا اچھا حل ہو گیا، اب اگلے سال کیا کریں گے؟ ہاں پھر اچھا سر، ایک اور بات بھی اس میں ہے، جیسے ایک شخص ہے، اس کے پاس 10 تولے سونا ہے، وہ اپنے شادی شدہ بیٹے کو 5 تولے اس میں سے ہبہ کر دے، تو اب اس صورت میں رہے گا تو گھر ہی 10 تولے، تو دونوں پہ پھر اگر دونوں کو لیا جائے تو 5 تولے 2 لوگوں کے پاس ہے، تو پھر ان پہ زکوٰۃ فرض ہوگی؟ لیکن یہ طریقہ ہی غلط ہے نا۔ کیوں آپ اللہ کے حکم کو کیوں بدلنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو دیا، دیے میں سے اللہ نے دینا ہے نا آپ نے، تو یہ صحیح سوچنا ہوگا۔ ہی غلط ہے کہ میں اس طرح کروں۔ کیوں آپ زکوٰۃ سے مطلب کیوں بچتے ہیں؟ اللہ نے دیا اور اسی میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اور دیا جائے گا، تو وہ جو دیا وہ بھی اللہ نے دیا ہے نا، تو اس کی راہ میں دو گے تو اور ملے گا۔ مطلب یہ اس طرح ہیلا کرنا، یہ بھی تو گناہ ہی ہوا سر پھر۔ ہاں گناہ ہے، بالکل گناہ ہے۔ دیکھیں غریبوں کا حق کھا رہے ہیں نا آپ، بالکل آپ پر صحیح ہے، آپ پر تھا نا، آپ نے مطلب آپ کے پاس 10 تولے سونا تھا تو آپ نے 2.5 لاکھ روپے نکالنے تھے، صحیح کہا ٹھیک ہے ہے، آپ نے سر، تو آپ نے وہ حق کھایا نا غریبوں کا، تو آپ اس طرح نہ بالکل کریں، ایسے ہی، ایسا غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہو گیا اصل سر۔ میں ہیلا کرنے سے پہلے بھی نا، ہیلا کرنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ بھائی ایک شرعی مسئلہ ہے، وہ حل نہیں ہو رہا، اسے کیسے کریں۔ یہ پیسے بچانے کے لیے تھوڑی ہیلا کیا جاتا، یہ تو ہاں خرچ کرنے کے لیے ہیلا کیا جاتا ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہو گیا سر۔ آپ کریں شروع میں، ایک منٹ آپ کریں گفتگو میں، 1 منٹ ہے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہیلا بھی ہوتا ہے تو وہ ہیلا بیسیکلی پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے نا۔ اب اگر کسی شخص نے قانونی طور پہ یہ کر دیا ہے کہ آدھے پیسے اٹھا کے اس نے اپنے بچے کے نام کر اچھا دیے، تو جی، زکوٰۃ سے تو وہ اچھا بچ جائے گا، اس میں تو اچھا قانونی طور گروپ، پہ وہ زکوٰۃ سے بچ گیا وہ، جی اچھا ٹھیک ہے نا۔ میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا سب سے، میں چاہتا ہوں کہ ہم نا سر سے پوچھ کے نا ایک الگ سے گروپ بنا لیں جس میں سب لوگ ایڈ ہو جائیں، تو اس میں کئی دفعہ ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے آپس میں ڈسکس کر کے نا ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں، اس میں مفتی صاحب بھی ایڈ ہوں گے، تاکہ نا ان کے پاس کئی دفعہ ٹائم نہیں ہوتا تو بہت مصروف ہوں گے، تو ذرا اس میں جنرل ڈسکشن ہو سکتی ہو، اگر اجازت دیں تو۔ اسی گروپ کو بنا لیں، جو بنا ہوا ہے اسی کو چلا لیں، مفتی صاحب سے بولیں آپ کو نہیں، ایڈمن اس بنا میں نا دیں گے اصل اور میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹا آ جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ اس میں صرف علامہ مفتی صاحب ہی نا چیزیں سینڈ کیا کریں بس۔ صحیح ہے، بنا لیں ٹھیک ہے، بنا لیں۔ میں نے تو ویسے مجھے رائے دی ہے۔ مجھے تو مسئلہ نہیں ہے، میرے خیال میں ٹھیک ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، یہی رہنے دیں، ٹھیک ہو گیا۔ نہیں بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مذائقہ ہے۔ اگر لوگ کام 2-4 دن تک چلتا ہے گروپ، اچھا لوگ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں کریں تو بند کر دیجیے گا بس۔ چلیں ٹھیک ہے، میں ایکچولی نا وہ کبھی دفعہ کوئی چھوٹی موٹی، ہم کیونکہ ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے جنہوں نے درس نظامی پہلے پڑھا ہوا ہے، تو کئی باتیں ان کو پتہ ہوتی ہیں، اس حوالے سے میں نے بات کی تھی۔ یہ جو بھائی ٹاپک چل رہا ہے نا، یہ جو میں نے کوشچن کیا تھا، تو بھی ہماری جو یہ محلے لیول پہ نا سب عورتوں نے ایسے ہی کیا ہوا ہے۔ اب انہوں نے کہاں سے مسئلہ، کہ وہ انہوں نے کہا کہ دعوت اسلامی نے یہ مسئلہ دیا ہے کہ اپنا جو زیور ہے نا میاں کے حوالے کر دیں، تو نہ تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی نہ زکوٰۃ، کیونکہ زیور کا ہے نا کہ عورت زیور بیچ کے بھی جو ہے نا وہ اپنے نام کی قربانی کرے، تو وہ جی انہوں نے بالکل میاں ایسے کے ہی نام کر دیے ہوئے، تو جس کی وجہ سے پھر ان پہ قربانی نہیں ہوتی۔ اور بعض جگہ ویسے پہ شوہر اتنے اسٹک ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قربانی ہم نے صرف ایک ہی کرنی ہے، آپ کے نام کی عورت کے نام کی قربانی کرنی نہیں ہے، کروڑوں کے مالک، تو مگر یہاں پہ اچھا آ کے وہ مسئلہ آگے کر دیتے ہیں، جس سے مجھے ڈاؤٹ تھا کہ یہ واقعی مسئلہ حقیقت ہے کہ نہیں۔
میں ویسے آپ کو نا اس حوالے سے بڑا ایک اچھا مشورہ دیتا ہوں. میں کئی سالوں سے ایک ہی کام کرتا ہوں. مجھے جب بھی زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا، فقہی مسئلہ ہے، تو میں سیدھا جامعہ میں جو کہ لاہور میں رہتا ہوں، تو لاہور میں ہمارے نا 3 بڑے مدارس ہیں، جامعہ نعیمیہ، جامعہ نظامیہ اور جامعہ رضویہ. تو میں جامعہ نعیمیہ جاتا ہوں، ان کا دارالافتاء ہے، مفتی عمران صاحب اس کے ہیڈ ہیں اور بہت بڑے مفتی ہیں وہ. تو میں جی ہمیشہ ہر مسئلہ انہی سے جا کے پوچھتا ہوں. عام میں کسی محلے کے کسی عالم دین سے نہیں میں نے پوچھا. میں نے ایک کویشچن کیا تھا نا کہ علامہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماتریدی ہیں یا نہیں، تو جی مجھے اس میں ڈاؤٹ تھا. تو پھر میں نا ہمارے والٹن روڈ پہ نا مفتی تصدق حسین صاحب ہیں، بہت بڑا مدرسہ ہے، 8-9 کنال میں ہے مدرسہ اور مسجد ہے. تو کل کانفرنس تھی وہاں پہ شہدا، وہاں پھر میں نے ان سے پوچھ لیا تو انہوں نے مجھے بتایا جی وہ بالکل حنفی ماتریدی تھے، بلکہ مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی بھی ماتریدی، اور یہاں پہ انہوں نے بتایا سب لوگ ماتریدی ہی ہیں عقائد کے حوالے سے. چلے ماشاء ویسے اللہ فقہ میں تو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پیروکار ہیں. آپ بھی جب بھی کوئی مسئلہ ہو نا، کوشش کریں ان کو کسی اچھے مفتی سے پوچھیں جن کا جو ریگولر فتوے دیتے ہیں. چلے ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. اگلی جو روایت ہے وہ ہے 1406 نمبر روایت ہے، ٹھیک ہے نا. زید بن وہب کہتے ہیں کہ میں ربدا کی جگہ سے وہاں گزرا تو وہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جناب آپ یہاں، ٹھیک ہے نا، اس جگہ پہ، یہ مدینہ سے تھوڑا سی باہر ہے. تو کہنے لگے میں شام میں تھا تو میرا اور امیر معاویہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا، والذین یکنزون الذهب اس آیت پر، ٹھیک ہے جی، کہ وہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہم اس کو جمع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. اصل میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک صوفی ٹائپ صحابی تھے. صحابہ میں مختلف لوگ ہیں نا، ایک محدثین ہے یا فقہا صحابہ، ایک صوفی ٹائپ. تو یہ صوفی ٹائپ، تو ان کا ذہن یہ تھا کہ بھئی آپ نے جمع نہیں کرنا کوئی چیز، ٹھیک ہے جی، آپ نے خرچ کر دینا. وہ کہتے ہیں بھی جمع کریں گے، ظاہر ہے جمع کریں گے تو زکوٰۃ ہے نا، اگر جمع ہی نہ کریں گے زکوٰۃ کیسے ہو سکتی ہے. خیر، جب ان کی بیانات ہوتے تھے نا تو پھر ان پر اثر ہوتا تھا، ان کی حکومت پر بھی اور ان کے امیر معاویہ کے جو ظاہر ہے عمراء ان پر. تو پھر حضرت عثمان کو انہوں نے خط بھیجا. اب یہ بھی محدثین لکھا کہ یہ بھی ادب کا مقام ہے. انہوں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ یہاں سے شام سے نکل جائیں، عثمان کو خط بھیجا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات کچھ اس طرح ہیں کہ دنیاوی معاملات نہیں چل سکتے. اگر آپ کہیں کہ آپ کوئی چیز آپ نے بچا کے نہیں رکھنی، تو آپ نے تنخواہیں بھی دینی، سارا کچھ کرنا ہے. تو حضرت عثمان غنی نے ان کو پھر بلا بھیجا. تو مدینے میں آئے تو پھر کافی سارے لوگ ان سے ملے کہ بھائی کیوں آ گئے ہیں آپ، کس وجہ سے آ گئے ہیں. تو حضرت عثمان نے کہا بھائی یہ زیادہ بھیڑ ہو رہی، تو اگر آپ چاہیں تو سائڈ پہ کہیں رہنا چاہیں تو آپ رہ رہیں. تو کہتے ٹھیک ہے، پھر میں نے اس چیز کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے جی. اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی حبشی بھی اگر وہ ہوتا حاکم تو میں اس کی بات بھی، اس بات کو قبول کر لیتا. اس روایت کو لوگوں نے دوسرا رنگ دیا ہے، لیکن آگے حدیث جو آتی ہے وہ مزید جو ہے اس کو واضح کر رہی ہے. ہاں جی، اخنب اس کیس کہتے ہیں کہ میں قریش کے ایک یعنی کہ گروہ سے میں بیٹھا اور ایک شخص آیا، ٹھیک ہے نا، اس کے موٹا اس کا لباس پہنا ہوا تھا، لوگوں پہ آیا، سلام کیا اور کہا کہ جو بشر القانزین، خوشخبری دے ان کو جو خزانہ جمع کرتے ہیں کہ تپا کے ان کے جبڑوں پہ اور ان کے چہروں پہ رکھا جائے گا، ٹھیک ہے جی. تو یہ نصیحت کر کے آپ چلے گئے. تو باقی صحابہ بیٹھے رہے، یہ الگ ہو کے بیٹھ گئے. تو میں نے کہا یہ کون شخص ہے؟ پھر میں ان سے جا کے ملا تو مجھے پتا چلا کہ ابو ذر غفاری ہے. اب یہاں بھی یہ بات کہ وہ اس چیز سے کہ قائل نہیں تھے کہ کوئی چیز جمع کی جائے. تو باقی جتنے بھی صحابہ تھے، جمہور صحابہ، وہ کہتے تھے کہ جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب جمع ہوگا تبھی، اگر جمع کرنا ہی جائز نہ ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہی نہ ہو نا، پھر زکوٰۃ فرض نہ ہوگی، نہ پھر اس میں چوری کا سزا ہوگی، نہ دوسری سزائیں ہوں گی. کیونکہ جب آپ نے جمع ہی نہیں کرنا تو چوری کیسے ہونی ہے. تو یہ ان کا اپنا ایک نظریہ تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی کچھ روایات ان کو ذہن میں تھی. اگر روایت آتی ہے، ہاں یہ روایت ان کے ذہن میں تھی، تو انہوں نے اس ذہن پہ اپنا، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پہاڑ کو دیکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. تو میں نے
آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس یہ سارا پہاڑ سونے کا ہوتا تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، صرف 3 دینار رہتے یا جو مجھ پر قرض وغیرہ ہوتا یا میں نے کسی کو دینا ہوتا وہ رکھ لیتا، ادروائز ہر چیز میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ اب اس روایت کی بنا پر ظاہر ان کو یہ تھا کہ بھائی کوئی چیز جمع نہیں کرنی، حضرت ابو ذر غفاری کے نزدیک کوئی چیز آپ نے جمع نہیں کرنی، اللہ کی راہ میں خرچ کر دینی ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا بھی تقویٰ پرہیزگاری تھی، اور جو ہے وہ حضرت ابو ذر بھی اسی پر عمل کرتے تھے، لیکن کیونکہ جو زکوٰۃ ہے اور دیگر چیزیں ہیں وہ اس پر ہوتی ہیں کہ جہاں پیسہ جمع ہوتا ہے، تو پیسہ جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج تب ہے کہ جب آپ اس کی زکوٰۃ نہ دیں۔ مثلا ایک روایت آپ کو پہلے بھی ہم نے سنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ غریب صحابہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر جو ہے نا وہ اپنے درجات بلند کر گئے، کیونکہ ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، اچھا ہم تسبیح پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ دیتے ہم زکوٰۃ نہیں دے پاتے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہم نہیں کر پاتے، تو اس وجہ سے ان کے درجات بلند۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ہر نماز سے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو گے تو تمہارے اس اجر کو کوئی نہیں پہنچے گا۔ تو وہ پڑھنے لگے، اور پھر امیر صحابہ جو ان کو پتہ لگ گیا تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، پھر غریب آ گئے، عرض کیا رسول اللہ وہی معاملہ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ پیسے کو اللہ کا فضل، پر آپ علیہ السلام فرمایا کہ جب اس سے زکوٰۃ دی جائے، اس میں صدقہ خیرات دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری جو ہے ان کا اپنا ایک زہد اور تقویٰ تھا، اس لحاظ سے یہ آپ فرماتے تھے۔ اچھا آگے حدیث میں ہے کہ 2 چیزوں میں حسد نہیں ہے، یعنی یہ حسد سے مراد یہ کہ رشک نہیں ہے، ایک وہ یعنی حسد نہیں مگر 2 چیزوں میں، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، دوسرا اللہ نے اس کو حکمت دی ہو اس کے فیصلہ کرے، یعنی جس کو اللہ نے مال دیا ہے تو دوسرا آدمی بھی رشک کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے بھی مال دے، میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں۔ آواز سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر تھوڑی سی محفل شروع ہوئی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے صحیح؟ جی آ رہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اگلا باب ہے کہ آپ نے جب دینا ہے اللہ کی راہ میں، دیکھیں وہ آگے حدیث آ رہی ہے، بڑی پیاری حدیثیں ساری پیاری ہیں، اس میں آگے آ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو فرشتے صبح 2 اترتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ یہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو اور دے، دوسرا فرشتہ کہتا ہے جو بخل کر رہا نہیں دے رہے کہ اللہ ان کے مال میں برکت اٹھا لے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی راہ میں دینا ہے تو ریا نہیں کرنا، ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، احسان اطلاع کا تکلیف دے کر اپنے مالوں کو ضائع نہیں کرنا، احسان نہیں کرنا جتلانا کہ میں نے تمہیں اتنے دی ہے، تم میری بات نہیں مان رہے، تم میرا کہنا نہیں مان رہے، تم کون ہاں، اور یہاں اس کو تانے دے کر یہ نہ کرو، ٹھیک ہے جی، اللہ کی راہ میں دیے بس، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے حدیث میں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے اور انہیں کوئی خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے جو صدقہ کرتا ہے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے طیب کو پاک کو ہی قبول فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس صدقے کو بڑھاتا ہے۔ جس طرح تم اپنے ایک گھوڑے کو پالتے ہو اور جوان ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس صدقے کو بڑھاتا ہے، پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ ایک کھجور دے رہے ہوتے ہیں نا تو وہ کھجور کا صدقہ اللہ بڑھاتا ہے، پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، بڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو صدقہ خیرات کرنا، اللہ دے رہا ہے اس میں دینا بہت بڑی بات ہے۔ اور ہمارے جو درس کے جو تھے چیئرمین وہ کہا کرتے تھے کہ دعا مانگو کہ اللہ ہمیں عطا فرما اور تیری راہ میں دینے والا دل بھی عطا فرما۔ اور آپ نے فرمایا صدقہ دو، اس سے پہلے کہ وہ زمانہ آ جائے کہ ایک آدمی صدقہ لے کے گھومے اور کوئی اس سے صدقہ نہ لے، اور جب کسی کے پاس جائے وہ کہے اگر تم کل آتے تو میں صدقہ لے لیتا لیکن آج مجھے ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے دو آج۔ اب کسی پر احسان نہ جتلاؤ کہ میں نے دیا، نہیں، شکر کرو لینے والے ہیں، ایسا وقت آئے گا کوئی لینے والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔
ला तकुमु अस्साअतु हत्ता यक्सुर फीकुमुल माल, ठीक है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि माल कसरत में हो जाएगा, माल ही माल होगा, ठीक है। फिर सदका देने वाला निकलेगा और सदका देना चाहेगा कोई, उससे लेने वाला नहीं होगा। इसलिए सदका दे के एहसान नहीं जतलाना बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि जो मैं सदका दे रहा हूँ, ठीक है जी। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम का अदी बिन हातिम कहते हैं कि दो शख्स आए, एक ने गरीबी का शिकवा किया और एक ने कहा कि रास्ते में राहज़नी बहुत है, तो आने जाने में मसला होता है, डाकू है। आपने फरमाया कि बात रही एक रास्ते में राहज़नी, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आदमी मक्के से निकल जाएगा दूर तक तो कोई उसे रास्ते में तंग करने वाला नहीं होगा, और जहाँ गरीबी है इंशाल्लाह क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि आदमी खर्च करना चाहेगा लेकिन उसको कोई लेने वाला नहीं होगा, ठीक है जी। तो अल्लाह तबारक व तआला उतना उसमें बरकत अता फरमाएगा। तो इसमें यह है कि आपने अल्लाह की राह में दें। अच्छा, अगली रिवायत में भी इसी तरह है, आगे भी इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि जब ये आयत नाज़िल हुई सदका देने की तो हम मेहनत करके सदका खैरात करते थे, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि ये गरीब ये एक सा दे देते हैं, इससे क्या अल्लाह को क्या जरूरत है? तो अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, ये लोग जो ताना देते हैं ना गरीबों पर, ये तो अल्लाह की राह में सदका देते हैं, मेहनत करके सदका, यानी दिहाड़ी करके खुद भी खाते थे और उसमें से सदका निकालते थे। हमारे यहाँ तो हालात बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अक्सर हमारे यहाँ जो है ना इस तरह नहीं होते। तो ये है कि जो मैं बता रहा था कि हमारे दर्स के बड़े थे, वो कहते जब आपने जिस तरह सुबह होती है ना, सुबह को हर बंदा वॉशरूम में एक इंसान की तबीयत जाता है, इसी तरह हर बंदा सदका निकाले, सदका बॉक्स रखे और उसमें डाले, ठीक है ना। और नबी रसूल फरमाने जहाँ सदका बलाओं को टालता है, ठीक है जी। तो ये सदका और ज़कात का बाब है, हमने इस बात को देखना है कि अल्लाह हमें दे और हम अल्लाह की राह में दें, ठीक है जी। अच्छा, इत्तकुन्नार वलो बिशिक्कि तमरतिन, आग से बचो अगरचे तुम्हें एक खजूर के उस यानी खजूर से ही, एक खजूर, यानी अल्लाह की राह में एक खजूर भी दोगे तो अल्लाह तुम्हें आग से बचाएगा। तो मतलब आपने यहाँ तरगीब दी है कि भाई एक खजूर ही हो ना तुम्हारे पास, सदका दिया करो। अब सदका देने का ये फायदा होता है कि अगले के मुंह में चीज जाती है, ठीक है जी, अगले को दुआ देता है, उसका पेट भरता है, ठीक है। आयशा फरमाती है कि एक औरत आई, उसके साथ दो बेटियां थी, तो मेरे से उसने मांगा, मेरे पास सिर्फ एक खजूर थी, मैंने उसको वो दे दी। उसने क्या किया, उस खजूर को दो टुकड़े करके उन बेटियों में तकसीम कर दिया, खुद नहीं खाया। तो फिर वो चली गई, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तो मैंने ये बात उसको आप अलैहिस्सलाम से अर्ज की। आपने फरमाया कि जो इन बेटियों की वजह से आजमाया गया उसके लिए बेटियां जहन्नम से आग बन जाएंगी। बेटियां बेटियों को खिला रहा है, खिला रही, खुद नहीं खा रही, तो घर वालों को खिलाना पिलाना इसकी भी ये है कि आग में उसके लिए हिजाब बन जाएगी। अफसल सदका कौन सा है, ठीक है। आप फरमाते हैं एक आदमी आया, जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल या रसूलल्लाह अय्यु सदक़ति आज़म अजरन, सबसे बेहतर सदका जिसका अजर ज्यादा है वो कौन सा है? आपने फरमाया सदका दो इस हाल के में तुम सेहतमंद हो और तुम्हें ख्वाहिश हो कि मेरा माल और बढ़े, सही हो, आपके अंदर एक ख्वाहिश भी हो, और तुम तख्शल फक्र, और गरीबी से तुम्हें डर भी लगे और तुम्हारी उम्मीद हो कि मैं अमीर बन जाऊं। तो ऐसी हालत में सदका देना, सेहतमंद भी है आदमी और चाहता है कि चलो मेरे पास 4 पैसे हैं, ये चीज भी बनाऊं, उसमें से सदका निकालना सबसे अजर वाला बात है। बाकी रही ये कि बंदा की जब सांस गले में होती है, आखिरी टाइम होता है, उस वक्त कहता है फला ये उसको दे देना, फला उसको दे देना, वो तो फिर हो जाता है, वो तो मरने के करीब है, तो वो उसके जाने के बाद वो वारसों को मिल जाता है। असल है कि बंदा सेहतमंद हो और उसमें उसको ख्वाहिश हो कि मेरे माल में इजाफा हो और मैंने घर भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, उसके बावजूद वो अल्लाह की राह में खर्च करे, तो इसका बहुत बड़ा क्या है। आप अलैहिस्सलाम के अज़वाज ने पूछा, या रसूलल्लाह सबसे पहले हम में से आपको कौन मिलेंगे? आपने फरमाया जिसके हाथ लंबे हों। तो हज़रत आयशा फरमाते कि हम जो है ना लकड़ी लेके हाथों को नापने लगी कि किसके हाथ लंबे होंगे, ठीक है जी। तो फिर सौदा के हाथ लंबे थे, वो अल्लाह की राह में देती थी। दीगर रवायतों में हज़रत ज़ैनब थी जो अल्लाह की राह में ज्यादा देती थी, वो नबी अलैहि सलाम को जाके सबसे पहले मिली।
تو یہ صحابہ کرام صحابیہ جو آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے کہ آدمی نے کہا کہ میں نے آج صدقہ نکالنا ہے، اس نے صدقہ نکالا، راستے میں کسی کے ہاتھ میں دے دیا کسی کو، تو صبح لوگ باتیں کرنے لگے کہ ایک چور کو کسی نے صدقہ دیا ہے۔ اس بندے نے کہا اللہ 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 کا الحمد، اللہ تیرے لیے حمد ہے، تو میں نے تو صدقہ نکالا، اب چور کے پاس چلا گیا، تو پھر اگلی رات نکلا اور اس نے جا کے کسی عورت کو صدقہ دیا۔ صبح لوگ باتیں کرنے لگے کہ بھائی کسی نے ایک زانیہ عورت کو صدقہ دے دیا ہے، یہ کہہ رہے اللہ اکبر، یہ کیا، میں نے تو صدقہ دے دی۔ اچھا، پھر تیسری رات نکلے، وہاں جا کے کسی کو صدقہ دیا، صبح پتہ چلا، لوگ باتیں کرنے لگے کہ بھائی ایک امیر آدمی کو کسی نے صدقہ دیا ہے، تو کہنے لگے اللہ تیری حمد ہے، میں تو صدقہ دینا چاہتا ہوں۔ تو کسی نے پھر آواز آئی، اسے کہا گیا کہ تو نے جو صدقہ دیا ہے نا چور کو، تجھے تو نہیں پتا، لیکن چور کو وہ صدقہ ملا، شاید تیرے صدقہ دینے کی وجہ سے وہ چوری سے بچا ہے، اور زانیہ شاید تیرے صدقے کی وجہ سے وہ زنا سے بچا ہے، امیر ہے شاید تیرے صدقہ دینے کی وجہ سے وہ بھی اللہ کی راہ میں دینا لگے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے فقہا نے یہ بھی مسئلہ نکالا کہ اگر آپ نے کسی کو صدقہ دیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، زکوٰۃ غریب کو دینی ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا تھا، آپ نے زکوٰۃ غریب سمجھ کے دی، بعد میں پتا چلا وہ امیر نکلا، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ مطلب کتنا وہ خوش نصیب آدمی تھا، روزانہ نکلتا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، اور غیب سے اس کو کیا گئی آواز آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آگے جو روایت ہے، اور یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، ساری روایتیں یاد رکھنے والی، لیکن یہ جو خاص طور پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 7 لوگ اللہ کی سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 لوگ، ایک امام عادل، نوجوان جس نے عبادت میں اپنی جوانی، یعنی اپنی جوانی کے چڑھتے عبادت میں وہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا جس کا دل مسجد سے، تیسرا آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوتا ہے، چوتھا آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے الگ ہوتا ہے، اور 5واں وہ آدمی جس کو منصب والی خوبصورت عورت بلائے برائی کی طرف اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 6واں وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں صدقہ دے، چھپا کے دے، دائیں کو نہیں پتا کہ بائیں نے کیا دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور 7واں وہ آدمی کہ اکیلے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں کہ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے، ایک یہ آنسو کا قطرہ، دوسرا شہید کے خون کا قطرہ۔ یہ 7 آدمی اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے نیچے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا نمبر ہے اسی میں سے کہیں، کہ ہم بھی انہی میں سے کسی میں شامل ہوں، تاکہ یہ سایہ ہمیں بھی مل جائے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات وہی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی اس کو صدقہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ مفتی صاحب ان ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی بھی اگر کسی میں ہو تو وہ ہاں بالکل، ایک خوبی بھی ہو کسی میں، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے وہ اس کو پالے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آگے ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کے گھر میں سے کچھ خرچ کرتی ہے، فساد کے لیے نہیں، مطلب ایک ہوتی ہے نا آوا گون، ایسے ہی زیادہ خرچ کے لیے، ایک مناسب سا، کوئی مہمان آتا ہے، کوئی مسافر آتا ہے، کوئی فقیر آتا ہے، اس کو دے دیتی ہے، تو اس کو بھی اتنا اجر ملے گا، جو یعنی جو کیونکہ شوہر کے مال سے دیا ہے، اس کے شوہر کو بھی اجر ملے گا اور اس کو بھی اجر ملے گا۔ اسی طرح خازن ہے، کسی نے کہا کہ بھائی یہ مال غریبوں میں تقسیم کر دے، تو جس نے نکالا ہے نا امیر آدمی نے، تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن آگے جو بانٹ رہا ہے اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ آگے بھی 4-5 روایات اسی طرح آتی ہیں، اس کا آپ کو خلاصہ سب کا یہ کہ مطلب آپ کو کسی نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا 4 لاکھ روپے آپ نے تقسیم کر دینے ہیں، تو اس کو 4 لاکھ کا ثواب ملے گا، اور آپ جو تقسیم کر رہے ہیں آپ کو بھی اتنا ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو عورتیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہیں میاں کے ظاہر میاں کے پیسے میں سے، تو میاں کو ثواب ملے گا، ان کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں یہ کہ اس کی مال کو خراب کرنے والی نہ ہو، ضائع کرنے والی نہ ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے، تو یہ آپ نے تھوڑی تنبیہ فرما دی کہ ایسا نہ، تو اس کو بھی کیا ملے گا، اجر ملے گا۔ اچھا،
حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے کیا ہے بہتر ہے، وابدا بمن تعول، اور گھر والوں سے ابتدا کر، جب خرچ کرنا ہے تو گھر والوں سے خرچ کرنا ہے، اور اتنا خرچ کرنا ہے کہ پیچھے کچھ رہے۔ بڑے پیرو ماشاء اللہ جناب معلوم ٹھیک ہے جی، وہ جانتے نا خدا تک ہوئی ہے جانا کسی اکٹھے رہے ہیں۔ اچھا آئیو پھر تو اگلی حدیث حضرت نافع بن عبداللہ بن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس حال میں کہ آپ علیہ السلام منبر پر تشریف فرماتے ہیں، آپ نے صدقے کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اسے سوال کرنے سے اپنے بچنا ہے، مانگنا۔ آگے روایت حکیم بن حزام کی آ رہی، جس میں حکیم بن حزام نے آپ علیہ السلام سے مانگا، آپ نے اس کو دیا، پھر مانگا، پھر دیا، پھر مانگا، پھر دیا، پھر آپ نے فرمایا کہ اے حکیم حزام، اگر بغیر مانگے دیا جائے تو اس میں ہوتی برکت، اگر لالچ کی وجہ سے مانگا جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو حکیم بن حزام نے کہا یا رسول اللہ آج کے بعد میں کسی سے نہیں مانگوں گا، اور اتنے اپنی زبان کے پکے نکلے کہ نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر نے ان کو دیا، نہیں لیا، عمر نے دیا، نہیں لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے پھر یہ روایت نقل کی کہ الید العلیٰ خیر، پچھلی روایت بھی اسی پہ، اور یہ عبداللہ بن عمر سے کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ تو اوپر والا ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ دینے والا ہوتا ہے۔ نیچے والا ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ لینے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لاچی لاچی سے کس کو منگاؤ؟ چھوٹی لاچی، الائچی لے آؤ، پتہ کر۔ چھوٹی لاچی کو لے آؤ۔ اگلا باب ہے کہ فٹافٹ ایک منٹ کہ صدقہ دینے میں آپ نے دیر نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ ہاں نکلنے جگہ ہے، دیکھیں ہاں نکالو، ہو جائے گا، ٹھیک۔ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، غالباً عصر کی نماز تھی، تو آپ علیہ السلام نماز پڑھا کے فوراً نکلے۔ صحابہ پریشان ہوئے کہ آپ علیہ السلام اچانک کیوں نکلے ہیں؟ تو پھر آپ نے بتایا کہ میرے گھر میں ایک سونے کی ڈلی تھی، تو میں پسند نہیں کرتا کہ شام تک یہ رہے، تو میں نے جا کے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرنا، یہ آپ علیہ السلام کا زہد اور تقویٰ تھا کہ آپ علیہ السلام فوراً اللہ کی راہ میں کیا کرتے تھے؟ خرچ کرتے تھے۔ اگلا باب یہ کہ صدقہ دینے پر ابھارنا۔ نبی علیہ السلام عید کے دن نماز 2 رکعتیں پڑھائی، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو ترغیب دی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام خواتین کے پاس آئے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ نے ان کو بعض نصیحت فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ آپ صدقہ کریں، تو پھر وہ اپنے کنگن اور بالیاں اتار کر حضرت بلال نے جو کپڑا بچھایا تھا اس میں ڈالتی رہی۔ یہ آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی، فیمیل ماشاءاللہ، تو وہ فوراً جو ہے وہ راغب ہو جاتی ہیں، تو وہ صدقہ دیتے ہوئے اپنی بالیاں اور اپنے کنگن اتار کے بلال کو دیتے رہی کہ یہ ہمیں صدقہ دیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے جب کوئی آئے نا تم نے اس کی سفارش کرنی ہے، کیونکہ اللہ اپنے نبی کی زبان پر فیصلہ تو کرتا ہے۔ تو مطلب اگر آپ کو پتا ہے کہ فلاں آدمی اس کا کام کر دے گا تو اس کو اطلاع دے دے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا، تو سفارش کرنا یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اگلی روایت میں آتا ہے اللہ کی راہ میں تو گن کی نہ دو، بس جو دل میں آیا اللہ کی راہ میں دیتے رہو، ٹھیک ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ فتنے کے بارے میں کسی کو یاد ہے فتنے کے بارے میں حدیث؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے فتنے کے بارے میں حدیث، کہ آدمی نماز پڑھے گا، روزہ دے گا، زکوٰۃ کرے گا، تو اس کے مال میں، اس کے پڑوس میں جو فتنہ ہے اس کا یہ کفارہ بن جائے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، تو جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ مجھے بتائیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا جناب آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے، بند ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا وہ دروازہ بند جو ہے وہ کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا؟ ایک
बस दरवाजा से दरवाजा बंद खोला जाएगा तोड़ा जाएगा, तो मैंने कहा जी वो तोड़ा जाएगा, तो उन्होंने कहा जब तोड़ा जाएगा तो दरवाजा बंद ही नहीं होगा। तो हजरत हुज़ैफा के शागिर्द थे, वो कह रहे थे हमने कहा कि क्या तोड़ा जाएगा बंद हो जाएगा, तो हमने जब अपने उस्ताद से पूछा, उन्होंने कहा जी ये जो दरवाजा है हजरत उमर है, जब हजरत उमर शहीद होंगे तो फितने पड़ेंगे। तो एक मिनट बैठो, अच्छा चलो इलाची आई नहीं अभी लड़के ना तिलावत करके आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, हाँ मैं इधर अच्छा आवाज आ रही, महफिल हो रही है इधर साथ में, तो मेरे ख्याल में आज इतना ही ठीक है। जी ठीक है, कोई मसला नहीं है हुजूर, कल हो जाएगा इंशाल्लाह आगे। जी सर ठीक है बिल्कुल ठीक है। हाँ वो मैंने नहीं महफिल तो होनी थी, मैंने चाहा कि छुट्टी ना हो, थोड़ा बहुत क्लास हो जाए, तो इंशाल्लाह कल जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह इसको हम क्या कर लेंगे, इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह। ठीक है।